تو سامعین محترم، زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج اس زبان کی وجہ سے کتنے گھر ٹوٹے ہیں، اس زبان کی وجہ سے بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، آپس میں بول چال ختم ہو چکی ہے۔ اس زبان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی بے سکونی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا تو دنیا بھی ہمارے لیے اچھی، آخرت بھی اچھی، اور زندگی بھی بڑی سکون سے گزرے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی تو وہ نجات پا گیا۔ نجات کس میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے؟ خاموشی اختیار کرنے میں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں ایک گالی دی تو ایک کے بدلے ہم 10 دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سب سے بڑا پہلوان ہے جو غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایک بندہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کو گالی دے رہا ہے، اس طاقتور ہے، وہ پہلوان ہے۔ نہیں، فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا یدخلنی الجنۃ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے مجھے جنت نصیب ہو جائے، وہ عمل میں اگر کروں تو اللہ پاک اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اطعم الجائع واسق الظمآن، فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، فإن لم تطق ذلک فکف لسانک الا من الخیر، فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوائے خیر کے کچھ نہ بول۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ امور سر انجام نہ دے سکے تو صرف زبان کو شر سے محفوظ رکھے اور خیر کے سوا باتوں سے خاموشی اختیار کرے تو اسے بھی جنت نصیب ہو جائے گی۔ یہ کتنا پیارا عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ آپ کو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرما رہا ہے۔ بھلے آپ کسی کو کھانا نہ کھلائیں، پانی نہیں پلا سکتے نہ پلائیں، اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے نیکی کا حکم نہ دیں، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے برائی سے نہیں روک رہے، تو اپنی زبان کو تو خاموش رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کی حفاظت کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ تو یہ خاموشی جو ہے بندے کو شرمندگی سے بچاتی ہے، دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صفا پر جلوہ افروز تھے پہاڑی کے اوپر، تو آپ فرما رہے تھے یا لسانو قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم قبل ان تندم، اے زبان خیر اور اچھی بات کہے، غنیمت پائے گی، اور بری بات سے خاموشی اختیار کر، سلامت رہے گی اس سے پہلے کہ شرمندہ ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے یہ بات فرماتے ہوئے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہیں۔ ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہیں۔ گویا کہ زبان پر قابو پانا اور خاموشی اختیار کرنا ندامت و شرمندگی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ آدمی جب تک خاموش ہے اس وقت تک اسے کہنے کا اختیار موجود ہوتا ہے، جو چاہے کہہ لے۔ اگر کچھ کہہ لیا تو پھر اس بات پر اس کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے بات ٹھیک نہ کہی تو پھر شرمندگی اٹھائے گا، ندامت اٹھائے گا، اور تو کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں۔ خاموشی
ایمان کامل کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ گویا کہ اچھی بات کرنا ورنہ خاموشی اختیار کرنا ایمان کی علامت اور پہچان ہے، اور اس میں ہی نجات اور کامیابی ہے بندے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، یا رسول اللہ مسلمانوں میں کون زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مسلمانوں میں سے درجہ کے لحاظ سے اکثر طور پر وہ بہتر ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان نجات پائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرماتے ہوئے زبان کو خاص کیا، کیونکہ یہی اس چیز کو زہر کرنے والی ہوتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ سے، کیونکہ اکثر کام ہاتھ سے ہم کرتے ہیں، تو ہاتھ سے بھی کسی کو آپ تکلیف نہ دیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہے، ہم نے اس تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ طلاق کی نوبت اس وجہ سے آتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو جو باتیں کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اس زبان کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر زبان کے اوپر بیوی کنٹرول کر لے اور خاوند اپنی زبان پر کنٹرول کر لے تو دونوں گھر جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ کون سے اعمال افضل ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں کیا ہم وقت پر نماز ادا کرتے ہیں؟ سارے کام کاج چھوڑ کر کیا نماز کی پابندی ہمارے اندر ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم ہر کام وقت پہ کرتے ہیں، ڈیوٹی وقت پہ کرنی ہے تو ہم وقت پہ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دیکھیں بہت سارے کام ہم وقت پر کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم سستی کرتے ہیں۔ کسی کی 1 رکعت رہ جاتی ہے، کسی کی 2 رہتی ہیں، کوئی جلدی میں وضو کرتا ہے، تو ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اپنی زندگی میں یہ چیز لے کر آئیں، جتنا بھی بڑے سے بڑا کام آپ کا ہو اس کو چھوڑ دیں، جب نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھیں۔ دیکھیں آپ کی زندگی کیسی بہترین گزرتی ہے، سکون آپ کی زندگی میں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے؟ اس کے بعد کون سا کام افضل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھ، اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔
ہم لمبی لمبی نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، نفلی روزے ہم رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اچھے اعمال، لیکن ہماری زبان اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہمارے اعمال کس کھاتے کے؟ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو ایسے چلائیں کہ آپ کی